ناظرین گرامی، خاموش انسان ہمیشہ پانی کی طرح گہرے ہوتے ہیں۔ معاشرے میں مسلمان ہونا آسان ہے، لیکن تنہائی کا مسلمان ہونا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جھوٹے لوگوں کے ووٹ سے سچا انسان کبھی بھی آگے نہیں آ سکتا۔ وہ اللہ ہو کر آپ کی مرضی پر کیوں چلے، جبکہ آپ اس کے بندے ہو کر اس کی مرضی کے خلاف چلتے ہو۔ فطرت کے احتیاط میں انسان کے لیے سب سے بڑا عطیہ پرسکون نیند ہے۔ باپ کی محبت چٹان سے زیادہ مضبوط اور ایک پھول سے زیادہ خوشبودار ہوتی ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جس کے بغیر گھر ویران نظر آتا ہے۔ ماں باپ دنیا کی ہر ایک ٹھوکر برداشت کر سکتے ہیں، سوائے اپنی اولاد کے ہاتھوں لگی ٹھوکر کے۔ کسی کی اچھائی سے اتنا فائدہ نہ اٹھائیں کہ اسے اپنی خود کی اچھائی سے نفرت ہو جائے۔ جو لوگ ماں سے محروم ہو جاتے ہیں وہی لوگ بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے زندگی میں کیا کھویا اور زندگی کے معنی کیسے ان کے لیے تبدیل ہو گئے۔ کسی کی اچھائی کا امتحان نہ لیا کرو، کیونکہ میں نے اکثر ایسا کرنے والوں کو بعد میں پچھتاتے دیکھا ہے۔ کوئی بھی والدین اپنی اولاد کو اچھی تربیت کے سوا بہترین عطیہ نہیں دے سکتا۔ خود کو ہر ایک سے افضل اور دوسروں کو اپنے سے حقیر جاننا تکبر ہے۔ تم اپنی سوچ کو بدلو، تمہاری دنیا بدل جائے گی۔ دعائیں کروائی نہیں بلکہ دعائیں لی جاتی ہیں۔ آپ اپنے آپ میں قابلیت پیدا کرو، دوسروں میں نقص نکال کر خود کو قابل ثابت مت کرو۔ ایک بزرگ نے فرمایا، ہنر انسان کا سب سے بڑا دوست ہے۔ جو شخص جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت اتنی ہی محفوظ رکھتا ہے۔ بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کی بجائے اپنے عیبوں پر نظر رکھے۔ ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں جہاں اگر سر ننگا ہو تو کہتے ہیں آپ کی نماز نہیں ہوتی، اور اگر بندہ پورا ننگا ہو تو کہتے ہیں بابا جی پہنچی ہوئی ہستی ہے۔ اپنی اولاد کو جدید زمانے کے مطابق تعلیم دو تاکہ وہ رزق کما سکے، اور دین کا علم بھی لازمی دو تاکہ وہ بربادی سے بچ سکے۔ ہماری بربادی کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم ایمان پر تو مرنا چاہتے ہیں لیکن ایمان پر چلنا نہیں چاہتے۔ ہم لوگ آرام کی آرزو میں بے آرام ہو رہے ہیں۔ کفر کی حکومت قائم رہ سکتی ہے مگر ظالم کی حکومت قائم نہیں رہ سکتی۔ ان لوگوں کو وضاحتیں دے کر اپنا سکون برباد نہ کرو جو آپ کو غلط سمجھنے کے لیے مصروف عمل رہتے ہیں۔ پریشانیاں کبھی حالات سے نہیں بلکہ خیالات سے پیدا ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تبلیغ خود سے شروع کرو، دوسروں پر فتویٰ بعد میں لگائیں۔ آپ برداشت کرنا اور معاف کرنا سیکھ جاؤ، آپ کا ڈپریشن خود بخود ہی ختم ہو جائے گا۔ وہ شخص زندہ بھی مر جاتا ہے جو کسی کے دل سے اتر جائے۔
جو شخص اپنی تنہائی میں عدل نہیں کرتا وہ اپنی زندگی میں کیا عدل کرے گا؟ اگر کسی انسان کی خوشی آپ سے وابستہ ہے تو آپ کا وجود قابل رشک ہے۔ عبادت کسی بھی انسان کو فرشتہ تو بنا سکتی ہے، لیکن کسی بھی فرشتے کو انسان نہیں بنا سکتی، کیونکہ انسان صرف اور صرف احساس سے بنتا ہے۔ اگر کالے رنگ سے نجات چاہتے ہو تو گائے کے دودھ میں بیسن ملا کر چہرے پر لگا لو، انشاءاللہ چند دن میں رنگ گورا ہو جائے گا۔ کسی بھی چیز کو قبول کرنے میں تکلیف کا نام غم ہے۔ حسد سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ آسمانوں میں سب سے پہلے اسی گناہ سے اللہ پاک کی نافرمانی ہوئی۔ نیک بننے کی اتنی ہی کوشش کرو جتنا آپ خوبصورت بننے کی کرتے ہو۔ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی انسان کا دل دکھانا ہے، چاہے وہ دل کافر کا ہو یا مومن کا۔ تمہاری زبان سے نکلا ہوا ہر ایک لفظ تمہاری شخصیت کو ظاہر کرتا ہے۔ ہم لوگ زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں اگر ہم ان نصیحتوں پر عمل کریں جو ہم دوسرے لوگوں کو دیتے ہیں۔ اور ناظرین گرامی، جن لوگوں کا بھروسہ اللہ پاک پر ہو ان کی منزل کامیابی ہے۔ وقت بہت ظالم چیز ہے، تجربہ دے کر انسان کی معصومیت چھین لیتا ہے۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا تو ماہر ہے، لیکن نعمتوں کا حساب رکھنا اکثر بھول جاتا ہے۔ موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ انسان کبھی بھی اپنے مرتبے کی وجہ سے عظیم نہیں بنتا، بلکہ اس کا کردار اسے عظیم بناتا ہے۔ آپ جس انسان کو جتنا دکھی کرو گے اپنے لیے اتنی ہی اذیت پیدا کرو گے۔ اگر کسی آدمی کا کردار معلوم کرنا چاہتے ہو تو اسے اختیار دے دو۔ ناظرین، مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔